کر دیتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ پیسہ ہر فیصلے اور ہر صورت کو آخر کار جذباتی رنگ دے دیتا ہے۔ نمبر 1، جب گھروں کا معاملہ ہو تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اکثر لوگ زندگی بھر اس مکان کی قسطیں ادا کرتے ہیں جو ان کا اپنا نہیں ہوتا۔ دوسرے معنوں میں زیادہ تر لوگ چند سالوں بعد ایک نیا مکان خرید لیتے ہیں اور ہر دفعہ ایک 30 سالہ قرض لیتے ہیں تاکہ پچھلا قرض چکا سکیں۔ 2، اگرچہ رہن کے پیسے پر ٹیکس نہیں لگتا مگر اضافی اخراجات پر تو ٹیکس عائد ہوتا ہی ہے جو انہیں اپنی معینہ آمدنی میں سے ادا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس رہن سہن کی ادائیگی سے چھٹکارا بھی پا لیں تب بھی باقی کے اخراجات تو اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ 3، پراپرٹی ٹیکس۔ میری بیوی کے والدین حیران رہ گئے جب انہیں پتا چلا کہ ان کے پراپرٹی ٹیکس کی شرح $1000 ماہانہ سے تجاوز کر گئی ہے، اور یہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا۔ اس سے ان کی پنشن پر دباؤ آیا، انہیں یہ مکان چھوڑنا پڑا۔ نمبر 4، گھروں کی قیمت ہمیشہ ہی زیادہ نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی چند دوستوں کے بارے میں علم ہے جن کے مکان $1 ملین کی مالیت کے ہیں، ہاں مگر مارکیٹ میں $70,000 سے زیادہ کے نہیں ہیں۔ زیادہ تر نقصانات موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کے سبب ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا پیسہ مکان کی خریداری پر خرچ ہو چکا ہے تو تمہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اخراجات کے کالم سے پیسہ روز بروز کم ہو رہا ہے اور اثاثے کے کالم میں زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ ایک مڈل کلاس خاندان کی مثالی کیش فلو یا آمدنی کی ترسیل ہے۔ اگرچہ ایک نوجوان جوڑا شروع ہی میں اپنے اثاثے کے کالم میں زیادہ رقم ڈالے گا تو ان کے آخری سال نسبتاً بہتر ہوں گے، خاص طور پر جب وہ بچوں کو کالج بھیجیں گے۔ ان کے اثاثے کے کالم بھرے ہوئے ہوں گے اور اضافی اخراجات سے وہ بخوبی نمٹ لیں گے۔ اکثر اوقات گھروں کو قرض لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بڑھتے ہوئے اخراجات پر قابو پایا جا سکے۔ مختصراً یہ کہ ابتدا ہی سے ایسا مکان خریدنے کا فیصلہ جو بہت قیمتی ہو اور مقصد اس کا سرمایہ کاری ہو، سرمایہ کاری پر 3 درجہ طریقوں سے اثر انداز ہوتا ہے۔ وقت کا زیاں، جبکہ اس دوران دوسرے اثاثے قیمتوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 2، اضافی سرمایہ کی بندش، جسے گھر کی دیکھ بھال پر استعمال کرنے کی بجائے کسی اور جگہ لگایا جا سکتا تھا۔ نمبر 3، تعلیم کا زیاں۔ عام طور پر لوگ گھر کو بچت اور ریٹائرمنٹ کے منصوبے میں شامل کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے اثاثے کے کالم میں درج کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس سرمایہ کاری کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، وہ اس جھنجٹ میں پڑتے ہی نہیں۔ اس طرح ان کی سرمایہ کاری کا تجربہ گھٹ جاتا ہے۔ بہت سے، جیسا کہ سرمایہ کاری کی دنیا انہیں نام دیتی ہے، پوش سرمایہ کار بن جاتے ہیں، اور بہترین سرمایہ کاریاں پہلے انہی کے حصے میں آتی ہیں جو انہیں خرید کر دوسروں کو بیچ دیتے ہیں اور اس طرح خطرہ مول نہیں لیتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گھر مت خریدو، میں یہ کہتا ہوں کہ جب مجھے بڑے گھر کی ضرورت ہو تو اسے خریدنے سے پہلے میں اس اضافی پیسے سے اثاثے خریدوں اور بیچ کر بڑا گھر لے لوں۔ میرے حقیقی ڈیڈ کی ذاتی مالیاتی رپورٹ ریٹ ریس میں شامل کسی بھی شخص کی بہترین مثال ہے۔ اس کے اخراجات آمدنی سے ہمیشہ 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں اور وہ اثاثے خریدنے کی سخت نہیں رکھتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مالی بوجھ اس کی آمدنی سے بڑھ جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل شکل اس کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ میرے امیر باپ کی ذاتی مالیاتی رپورٹ اس کے برعکس اس بات کی عکاس ہے کہ اس نے تمام زندگی اثاثوں کو بڑھایا اور مالی بوجھ کم رکھا۔ اس رپورٹ کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ امیر تر کیسے ہوتے ہیں۔ اثاثے کا کالم ضرورت سے زیادہ روپیہ پیدا کرتا ہے جس سے اخراجات احسن طریقے سے پورے ہوتے ہیں، اور جو بچتا ہے اسے ایک بار پھر اثاثوں میں لگایا جاتا ہے۔ اثاثے کا کالم بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آمدنی میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ مڈل کلاس ہر وقت مالی مشکلات کا شکار رہتی ہے۔ ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تنخواہ یا مزدوری ہوتی ہے، اور جو مزدوری بڑھتی ہے ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اخراجات میں بھی اسی حساب سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بڑھتی ہوئی آمدنی کے متوازی بڑھتا ہوا خرچ انہیں ریٹ ریس میں شامل کرا دیتا ہے۔ یہ لوگ اپنے گھر کو اپنی بنیادی سرمایہ داری سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس پیسے کو آمدنی پیدا کرنے والے اثاثوں میں لگاتے۔ اپنے گھر کو سرمایہ قرار دینے کا تصور یا یہ سوچ کر کہ تنخواہ میں اضافے کی صورت میں
تم ایک بڑا گھر خرید سکتے ہو یا اپنے اخراجات میں اضافہ کر سکتے ہو، قرضہ داروں کی تعداد میں بڑھاوے کی بنیاد ہے۔ اخراجات میں اضافے کی وجہ سے خاندان قرضے کی لعنت میں جکڑا جاتا ہے اور اس کی مالیاتی بے یقینی اور بڑھ جاتی ہے۔ باوجود اس کے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو اور باقاعدگی سے وہ ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہوں، کمزور مالیاتی تعلیم کی وجہ سے یہ ایک پرخطر طرز زندگی ہے۔ 1990 میں بے روزگاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، کاروبار سمٹے، کمپنیوں کے پنشن کے طریقے بدل گئے، سوشل سیکیورٹی بھی مشکل سے دوچار ہوئی اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس طبقے کا سہارا بھی کمزور سا ہی رہ گیا۔ متوسط طبقہ تشویش میں مبتلا ہے، مگر اس کا ایک روشن پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگ عین موقع پر خطرے سے آگاہ ہو گئے اور انہوں نے میوچل فنڈز خریدنے شروع کر دیے۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے باعث سٹاک مارکیٹ کی حالت بہتر ہوئی۔ متوسط طبقے کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے نئے کئی قسم کے میوچل فنڈز متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ میوچل فنڈز اس لیے مقبول ہیں کہ ان میں سرمایہ کاری سے ہمارا روپیہ محفوظ رہتا ہے۔ وہ عام لوگ جو میوچل فنڈز کی خریداری کرتے ہیں وہ ٹیکس اور رہن کی قسطیں ادا کرنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کی کالج فیس ادا کرنے کے لیے بچت بھی کرنی ہوتی ہے اور کریڈٹ کارڈز کے واجبات بھی پے کرنے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ سرمایہ کاری کی جانکاری لیں اور پیسہ لگانے سے متعلق پہلے ہر پہلو پر غور کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ میوچل فنڈز کے مینیجر پر بھروسہ کر کے سرمایہ کاری کر لیتے ہیں، کیونکہ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کی بہت سی قسمیں ہیں۔ پیسہ لگانے والوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، کیونکہ انہوں نے اسے منتشر کر دیا ہے۔ پڑھے لکھے اور متوسط طبقے کے لوگ پیسے کو پھیلانے کے کلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے میوچل فنڈ کے ایجنٹوں اور مالی منصوبہ سازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ کاری محفوظ ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی کی توقع نہیں۔ اپنا پیسہ بغیر سوچے سمجھے ان منصوبوں میں لگا دیتے ہیں۔ ابتدائی مالیاتی تعلیم کی کمی ہی وہ افسوسناک حقیقت ہے جس سے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ محتاط سرمایہ کاری کی وجہ یہ ہے کہ ان سے لوگوں کے حالات عام طور پر اچھے نہیں ہوتے اور مالی پیچیدگیاں ان کو گھیرے رکھتی ہیں۔ ان کی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں ہوتا، بوجھ اور ذمہ داریاں ان کے سروں پر مسلط رہتی ہیں اور اثاثے بھی نہیں ہوتے کہ آمدنی کی کوئی اضافی صورت پیدا ہو۔ عام حالات میں ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تنخواہ ہوتی ہے، ان کی زندگی اور اخراجات کا دار و مدار کلی طور پر ان کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اصلی منافع بخش سودے ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ ان سے فائدہ اٹھانے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ سخت محنت کرتے ہیں، ان پر قرضہ جات کا بوجھ اور ٹیکسوں کا بوجھ ہوتا ہے، اس لیے اپنی کمائی کو خطرات سے محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ اثاثہ اور مالی بوجھ کے درمیان فرق کا پتہ لگائیں۔ ایک دفعہ جب یہ فرق واضح ہو جاتا ہے تو خود کو آمدنی پیدا کرنے والے اثاثوں کی خریداری تک محدود کر دیں۔ امیر بننے کے لیے سب سے بہترین ابتدا ہے، ایسا کرتے رہیں اور بتدریج آپ کے اثاثوں والا کالم بھرتا جائے گا۔ اخراجات کم کریں، مالی بوجھ خریدنے سے گریز کریں، اس سے جو آپ کو بچت ہوگی اس سے مزید اثاثے حاصل کریں۔ جلد ہی آپ کا اثاثوں والا کالم اتنا بھر جائے گا کہ آپ دوسری فائدہ بخش سرمایہ کاری کی طرف رجوع کریں گے، ایسی سرمایہ کاری جس سے آپ کو 100% سے لے کر لامحدود منافع میسر آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ $5000 لگا کر آپ $1 ملین سے بھی زیادہ بنا لیں۔ یہی وہ سرمایہ کاری ہے جسے متوسط طبقے کے لوگ خطرناک سمجھتے ہیں۔ سرمایہ کاری ضرر رساں نہیں ہوتی، یہ سوچ اصل میں مالیاتی ذہانت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھیڑ کی چال چل کر وہی کچھ کرتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں تو پھر صورتحال کچھ ایسی ہوگی۔ ایک ملازمت پیشہ فرد جس کا اپنا گھر ہے اس کا کام کچھ ایسے ہوتا ہے۔ نمبر 1، دوسروں کے لیے کام۔ عام طور پر جو لوگ تنخواہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ اپنے مالک یا شراکت دار کو مزید امیر بناتے ہیں۔ آپ کی کوشش آپ کی کامیابی پر مالک کی کامیابی اور اس کی ریٹائرمنٹ کا دار و مدار ہوتا ہے۔ حکومت کے لیے کام۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی تنخواہ کے چیک پر نظر ڈالیں، حکومت اپنا حصہ نکال چکی ہوتی ہے اور زیادہ محنت کر کے آپ حکومت کے اس حصے میں اضافہ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ جنوری سے مئی تک کام کر کے صرف حکومت کے واجبات ادا کرتے ہیں۔ 3، بینک کے لیے کام۔
टैक्स निकालने के बाद दूसरा बड़ा खर्च रहन की किस्त और क्रेडिट कार्ड पर लिए गए कर्ज की नजर हो जाता है। सख्त मेहनत का नतीजा ये निकलता है कि आपकी तमाम कोशिशें इस तरह महदूद हो जाती हैं और आप अपने और अपने खानदान की बेहतरी के लिए सोचने से महरूम रह जाते हैं। जब एक दफा आप अपने काम से काम रखने का फैसला कर लें तो फिर तरजीहात का तयन कैसे होगा। ज्यादातर लोग अपने पेशे को बहाल रखते हैं, उनका दारोमदार उस कमाई से खरीदे गए असासाजात पर होता है। जूं जूं उनके सांसें बढ़ते हैं, वो अपनी कामयाबी का अंदाजा कैसे करें? कौन कब महसूस करे कि अब वो अमीर बन चुका है या उसके पास दौलत है? असासों और माली जिम्मेदारियों की अपनी वजाहत के बाद दौलत के बारे में भी मेरे अपने ख्यालात हैं और मैं इसकी तारीफ ऐसे करता हूँ। दरअसल मैंने ये ख्याल एक शख्स बुकमिनिस्टर फिलर से मिस्तार लिया है। कुछ उसे फराडिया कहते हैं और कुछ उसे अपने दौर का ज़हीन तरीन शख्स करार देते हैं। चंद साल पहले उसने तमाम तामीराती माहिरीन को वर्ताए हैरत में डाल दिया। उसने 1961 में जियोडेस्क डोम की साख्त के लिए पेटेंट की दरख्वास्त दी, मगर दर हकीकत फिलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा है। शुरू में मुझे भी कुछ पल लेना पड़ता, मगर कुछ देर के मुताले के बाद बात समझ आना शुरू हो गई। दौलत का मतलब किसी इंसान की इस्तादाद है कि वो आने वाले वक्तों में कितने दिन गुजार सकता है, और आज अगर मैं काम बंद कर दूं तो कितने दिनों तक गुजार पाऊंगा। आपके असासों और माली बोझ के दरमियान फर्क, जिसे आमतौर पर किसी भी शख्स के महंगे काठ का बाड़ और उनकी कीमतों के बारे में आम राय से कतई नजर एक बिल्कुल हकीकी और सही अंदाजा इस वजाहत से मुमकिन है। मैं अब अंदाजा कर सकता था और जान सकता था कि मालियाती खुद मुख्तारी के अपने इस मंसूबे के कौन से मरहले पर मैं खड़ा था। आमतौर पर नेटवर्थ, मजमूई माली हैसियत में गैर मुनाफा बख्श असासे भी शामिल होते हैं, जैसे वो चीजें जो आपने कभी खरीदी और अब गैराज की जीनत बनी पड़ी हैं। दौलत का मतलब होता है कि तुम्हारा पैसा कितना पैसा बना रहा है और इस पर तुम्हारी मालियाती बका का इन्हिसार है। दौलत का मतलब है तुम्हारे असासे के कालम में कैश फ्लो, रुपए की तरसील अखराजात के कालम के मुकाबले में कितनी मुतहर्रिक है। चलें एक मिसाल लेते हैं। मेरे असासों के कालम में हर माह $1000 की तरसील होती है और मेरे माहाना अखराजात $2000 माहाना हैं, तो मेरी दौलत कितनी है? बुकमिनिस्टर की तारीफ के मुताबिक मैं आगे कितने दिन गुजारा कर सकता हूँ? और ये फर्ज करते हैं कि महीने में 30 दिन है, तो इस तारीफ के मुताबिक मेरे पास 15 दिनों के लिए रुपए की तरसील मौजूद है। जब ये कैश फ्लो $1000 माहाना से बढ़कर $2000 माहाना हो जाएगा तो फिर 1 माह तक मैं गुजारा कर सकूंगा। चुनाचे मैं अभी दौलतमंद नहीं हुआ, अमीर जरूर हूँ। अब मेरे असासों से इतनी आमदनी हो जाती है कि मेरे माहाना अखराजात बखूबी पूरे हो जाते हैं। अगर मुझे अखराजात बढ़ाने हैं तो मुझे अपने असासों पर कैश फ्लो को बढ़ाना होगा ताकि दौलत का एक मयार कायम रह सके। इस बात का ख्याल रहे कि यही वक्त है जब माहाना तनख्वाह पर मेरा इन्हिसार खत्म हो गया। मैंने कोशिश करके इतने असासे पैदा कर लिए कि माली तौर पर खुद मुख्तार हो गया। अगर मैं आज नौकरी छोड़ दूं तो फिर भी असासों पर होने वाली आमदनी से माहाना अखराजात पूरे कर सकता हूं। मेरा दूसरा मकसद होना चाहिए कि असासों पर होने वाली आमदनी से बचत करके उससे भी असासों के कॉलम में डलवाऊं। इस तरह दिन ब दिन मेरे असासों में इजाफा होगा। जितना असासों में इजाफा होगा उतना ही मेरा कैश फ्लो बढ़ेगा, और जब तक मेरे अखराजात असासों पर होने वाली आमदनी से कम रहेंगे मैं दिन ब दिन अमीर होता जाऊंगा, और सख्त मेहनत के अलावा मुझे दूसरे जराए से भी आमदनी मिलती रहेगी। और इस तरह सरमायाकारी का ये पहिया जब चलता रहेगा तो मैं दौलतमंद बनने की राह पर चल पड़ा हूँ। अमीर असासे खरीदते हैं, गरीबों के अखराजात होते हैं, और मुतवस्सित तबके के लोग माली बोझ खरीदते हैं और समझते हैं कि असासे हासिल कर रहे हैं। तो मैं अपने काम से काम कैसे रखूं? तीसरा सबक, माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग असासों पर तवज्जो रखते हैं और गरीब आमदनी पर। 1974 में रे क्रॉक मैकडोनल्ड के बानी ने ऑस्टिन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक क्लास से खिताब किया। उस क्लास में मेरा एक अजीज तरीन दोस्त कैथ कनिंगम भी पढ़ता था। एक जबरदस्त रूह परवर तकरीर के बाद जब क्लास मुंतशर हुई तो तालिब इल्मों ने रे को मदऊ किया कि उनके साथ बैठकर बियर के चंद जाम पिए। रे ने हामी भर ली। मैं क्या कारोबार करता हूँ? जब तमाम तालिब इल्मों ने अपने अपने जाम हाथों में पकड़ लिए तो रे ने अचानक सवाल किया। किसी ने जवाब न दिया।
رے نے ایک بار پھر پوچھا، تمہارے خیال میں میرا کیا بزنس ہے؟ طالب علم ہنس دیے جیسے یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے۔ آخرکار ایک بہادر طالب علم نے چلا کر کہا، رے کون نہیں جانتا کہ تمہارا اس دنیا میں برگرز کا سب سے بڑا بزنس ہے۔ رے خاموشی سے ہنسا، میرا خیال یہی تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر وہ کچھ دیر چپ رہا اور پھر کہا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میں برگرز کا کاروبار نہیں کرتا، میرا اصل کام پراپرٹی کی خرید و فروخت ہے۔ کیتھ نے مجھے بتایا تھا کہ رے نے اچھا خاصا وقت تفصیل بتانے میں صرف کیا۔ منصوبے کے تحت ان کے بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے نام کے حقوق بیچنا تھے، فرنچائزز بیچنا تھیں، مگر جس چیز کو اس نے ہمیشہ پیش نظر رکھا وہ فرنچائز کی جائے وقوع ہوتی تھی، وہ پراپرٹی جہاں وہ فرنچائز کھلنا ہوتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جائیداد اور اس کا محل وقوع ہر فرنچائز کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی نقطہ ہے۔ بنیادی طور پر ہر شخص جو یہ حقوق خریدتا وہ اس کے لیے رقم ادا کرتا، اور رے کروک آرگنائزیشن کو زمین میں رقم بھی ادا کرتا جہاں اس نے کاروبار شروع کرنا ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میک ڈونلڈ کے پاس اس وقت دنیا میں سب سے بڑی اور قیمتی جائیدادیں ہیں، یہاں تک کہ کیتھولک چرچ سے بھی زیادہ جائیداد اس کی ملکیت میں ہے۔ آج میک ڈونلڈ کے پاس امریکہ اور دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں انتہائی مہنگے زمین کے ٹکڑے موجود ہیں، اور بڑی مہنگی شہراؤں اور چوکوں میں اس کی جائیداد پر میک ڈونلڈ کے مرکز ہیں۔ کیتھ نے کہا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ سب سے اہم سبق تھا۔ آج کیتھ نے کاریں دھونے کے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں، مگر اس کا اصل کاروبار جائیداد کی خرید و فروخت ہے۔ پچھلا باب ہم نے اس پوائنٹ پر ختم کیا تھا کہ اکثر لوگ اپنی نسبت دوسروں کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں، پھر وہ کمپنی کے مالکان کے لیے کام کرتے ہیں، پھر حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بینک کے لیے پیسہ بناتے ہیں، جہاں انہوں نے ہر ماہ باقاعدگی سے رہن کی قسط ادا کرنی ہوتی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میک ڈونلڈ آس پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے امیر ڈیڈ نے مجھے اور مائک کو وہی تعلیم دی تھی جو کروک نے یونیورسٹی آف ٹیکسس میں طالب علموں کو دی تھی۔ امیروں کا تیسرا راز یہی ہے، مائنڈ یور اون بزنس۔ عام طور پر مالی کشمکش کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ زندگی بھر دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، اور آخر میں جب وہ کام بند کرتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار پھر ایک شکل کے ذریعے جو ہزاروں لفظوں کے مساوی ہے میں وضاحت پیش کرتا ہوں۔ یہ شکل آمدنی اور بیلنس شیٹ کی ہے جو رے کروک کی نصیحت کی عکاسی کرتی ہے۔ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں زیادہ زور اس بات پر ہے کہ طالب علم کی تعلیمی استعداد، تعلیمی قابلیت میں اضافہ کر کے اسے اچھی نوکری حاصل کرنے کے قابل بنا دیا جائے۔ ان کی زندگی اس کے بعد ہمیشہ تنخواہ کے گرد گھومتی رہے گی، اور یا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کی توجہ آمدنی کے کالم میں مرکوز رہے گی، اور پھر وہ اپنی تعلیمی استعداد کو مزید بڑھانے کے لیے، مزید پروفیشنل مہارت کے لیے اونچے درجے کے سکولوں میں جائیں گے تاکہ انجینئر بن سکیں، سائنسدان، باورچی، پولیس افسر، آرٹسٹ اور مصنف بن سکیں۔ ان کی اسی تعلیمی قابلیت کی بدولت وہ مالکوں کی بجائے کارکنوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پیسے کے لیے، دوسروں کے پیسے کے لیے کام میں جت جاتے ہیں۔ یاد رکھو، تمہارے کاروبار اور تمہارے پیشے کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں، تمہارا بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں میں بینکر ہوں۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا تم بینک کے مالک ہو؟ عام طور پر وہ یہی بتاتے ہیں، نہیں، میں وہاں کام کرتا ہوں۔ اس صورت میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے پیشے کو کاروبار سے گڑمڑ کر دیا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ بینکر ہیں، مگر پھر بھی انہیں کاروبار کی ضرورت ہے۔ رے کروک اپنے پیشے اور کاروبار کے اس فرق سے آگاہ تھا۔ اس کا پیشہ ایک ہی تھا، وہ سیلز مین تھا۔ ایک زمانے میں وہ ملک شیک کا مکسچر بیچا کرتا تھا، جلد ہی وہ ہیم برگر کی فرنچائزز بیچنے لگا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ فرنچائزز ضرور بیچتا تھا، مگر اس کا کاروبار جائیدادوں کی خرید و فروخت تھا، اور اس طرح وہ دولت جمع کر رہا تھا۔
स्कूल में पता है एक मसला होता है, जिस तरह की तालीम तुम्हें दी जाती है तुम वही बन जाते हो। चुनाचे अगर तुम खाना पकाने के बारे में सीखते हो तो शेफ यानी बावर्ची बन जाते हो, कानून की तालीम हासिल करते हो वकील बन जाते हो, और अगर कारों की मुरम्मत का काम सीखते हो तो कारीगर बन जाते हो। तालीम के लिहाज से पेशा कबूल करने में एक खामी है, लोग अपने कारोबार के बारे में भूल जाते हैं। वो तमाम जिंदगी दूसरों का काम संवारने में गुजार देते हैं। जिनके लिए वो काम करते हैं वो अमीर से अमीर तरीन हो जाते हैं और खुद इन काम करने वालों के हाथ कुछ भी नहीं आता। मालियाती तहफ़्फ़ुज़, फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए हर शख्स का जाती कारोबार होना जरूरी है, और ये कारोबार तुम्हारे असासों के गिर्द घूमता है। जैसा कि मैंने पहले भी ये कहा कि नंबर 1 असूल ये है कि असासे और माली बोझ, एसेट और लायबिलिटी के दरमियान फर्क को अच्छी तरह समझ लो और फिर असासे खरीदो। अमीर लोग अपने असासों के कॉलम पर अपना फोकस रखते हैं और उसे पुर करने में लगे रहते हैं, जबकि दूसरे मुलाजिम पेशा लोग आमदनी की रिपोर्टों को पढ़ने पढ़ाने में वक्त गुजार देते हैं। इसलिए अक्सर हमें ये बात सुनने को मिलती है, मेरी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए, काश मेरी तरक्की हो जाए, मैं वापस कॉलेज जाकर पेशा वराना तालीम हासिल करूंगा ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं, मैं काम के घंटों में इजाफा करूंगा, मुझे एक और नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे एक और नौकरी मिल गई है जिसकी तनख्वाह ज्यादा है। कुछ हलकों में ये ख्यालात काबिल कबूल हैं, ताहम अगर आप रे की बात पर तवज्जो दें तो अभी भी आपने अपना काम शुरू नहीं किया, क्योंकि अगर आप तवज्जो दें तो आपको मालूम पड़ेगा कि अभी भी आपकी तवज्जो आमदनी के कॉलम पर मरकूज है, और यह सिर्फ इसी सूरत में किसी शख्स को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी अगर वो अपनी बचत को ऐसे असासों की खरीदारी में सर्फ करे जिनसे उसकी आमदन में इजाफा हो। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग बिलअमूम रुपया बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरात मोल नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें मालियाती बुनियाद का फुकदान है। वो अपनी नौकरियों से चिमटे रहते हैं और खतरे मोल नहीं लेते। जब लोगों को लाखों की तादाद में नौकरियों से फारिग किया गया तो अक्सर लोगों को अंदाजा हुआ कि उनका अपना एक घर था जो उनका असासा था, जिसे वो अपना असासा समझते थे, वो उन्हें जिंदा निगल रहा था। ये घर जो उनका असासा था उनकी आमदनी की बजाय उनके माल को हर माह बाकायदगी से खा रहा था, और कार जो वो अपना दूसरा असासा समझते थे वो भी उन्हें जिंदा चाट रही थी। गैराज में रखे हुए गोल्फ क्लब जो कभी उन्होंने $1000 में खरीदे थे अब उनकी कीमत बिल्कुल गिर गई थी। नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ की बिना पर वो बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। जिन चीजों को वो असासे समझते रहे थे, मुश्किल वक्त में वो उनकी मदद करने से कासिर रहे। मुझे यकीन है कि हम में से हर एक ने घर और कार तो कर्ज पर लेने के लिए बैंक के कर्जा फार्म्स की खानापुरी की ही होगी। नेटवर्थ या मजमूई हैसियत के कॉलम पर निगाह डालना बड़ा जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि इसमें बैंक कवानीन और हिसाबदानों के नजरियों के मुताबिक असासों की डेफिनेशन की गई है। एक बार मैंने बैंक से एक कर्ज लेना था, लेकिन मेरी माली हालत अच्छी नहीं थी, मुस्तहकम नहीं थी, कम से कम इतनी न थी कि बैंक उस पर कर्ज देता। मैंने अपने गोल्फ क्लब्स, मुसव्वरी की शाहकार किताबें, स्टीरियो, टेलीविजन, अरमानी सूट्स, घड़ियां, जूते और दूसरे जाती सामान को भी अपनी प्रॉपर्टी में शामिल करके बैंक के सामने रखा। यूं अपनी तरफ से मैंने सोचा कि अब मेरे असासे इतने हो गए हैं कि बैंक आसानी से कर्जा दे देगा। लेकिन पता है क्या हुआ? बैंक ने मेरे कर्जे की दरखास्त को रद्द कर दिया, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी के बिजनेस में बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रखी थी। कर्जा मंजूर करने वाली कमेटी को यह बात पसंद नहीं थी कि फ्लैटों की किराए से मैं पैसे बना रहा था। वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि मेरी बाकायदा कोई नौकरी क्यों नहीं है और मुझे हर महीने तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही। उन्होंने मेरे अरमानी सूट्स, घड़ियों और दूसरी चीजों के बारे में कोई सवाल ना पूछा। बाज़ दफा जब आप अपने मुरव्वजा असूलों से हटकर जिंदगी का रहन सहन अपनाते हैं तो बसा औकात जिंदगी खासी मुश्किल हो जाती है। जब मैं किसी को ये कहते हुए सुनता हूं कि उसकी मजमूई हैसियत $1 मिलियन या $1 लाख है तो मुझे खौफ आने लगता है। मजमूई हैसियत के सही ना होने की एक बड़ी वजह यह है
کہ جو ہی آپ اپنے اثاثے بیچنا شروع کرتے ہیں تو گورنمنٹ منافع پر اضافی ٹیکس عائد کرتی ہے۔ بہت سے لوگ محض اس وجہ سے مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پیسے کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے اثاثے بیچتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ذاتی اثاثے اصل بیلنس شیٹ سے، جو ان کی ذاتی بیلنس شیٹ پر درج ہوتی ہے، بہت ہی کم قیمت پر فروخت ہوتے ہیں، اور اگر ان پر منافع ہوتا ہے تو اس منافع پر گین ٹیکس عائد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حکومت دوبارہ منافع میں سے اپنا حصہ نکال لیتی ہے، اور اس طرح قرض سے گلو خلاصی کے لیے انہیں جتنی رقم درکار ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ کسی شخص کی مجموعی حیثیت اس کے تخمینے سے عام طور پر کم ہوتی ہے۔ اپنا کاروبار کرنے کی سوچو، دن کو نوکری ڈھونڈو، اثاثے خریدنے شروع کرو، مالی بوجھ اور ذاتی اثاثوں کی خریداری سے بچو، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ انہیں خرید لیتے ہو تو پھر ان کی وہی قیمت نہیں رہ جاتی جس قیمت میں آپ انہیں خریدتے ہو۔ خود اندازہ کریں کہ آپ بالکل نئی کار کو خریدنے کے بعد چلا کر گیراج سے باہر نکالتے ہیں تو اس کی قیمت 25% اتنی ہی دیر میں گر چکی ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ کوئی بینکر اسے آپ کا حقیقی اثاثہ قرار دیتا رہے، مگر یہ ہرگز بھی کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ میری $400 کی ٹائٹینیم کار جو ہی سڑک پر اتری اس کی قیمت گر کر صرف $150 ہو چکی تھی۔ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں، ذمہ داریاں کم کریں اور آہستہ آہستہ اثاثوں کی ایک مضبوط بنیاد بنائیں، اور چھوٹی عمر والوں کو چاہیے کہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے والدین سے اثاثے اور مالی بوجھ کے درمیان فرق کو سیکھیں۔ والدین کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ گھروں کو رخصت ہوں، شادی رچائیں، گھر خریدیں، عیالدار بنیں یا کسی خطرناک مالی صورتحال سے دوچار ہوں، نوکری کریں اور ہر چیز سود پر خریدیں، انہیں ایک مضبوط اثاثوں کا کالم بنانے کی ترغیب دیں۔ بارہا میرا ایسے شادی شدہ جوڑوں سے واسطہ پڑتا ہے جو فوری طور پر زندگی کا ایک ایسا وتیرہ اپنا لیتے ہیں کہ ان کی باقی ماندہ زندگی قرض اتارنے میں گزر جاتی ہے۔ اکثر لوگ جب ان کا چھوٹا بچہ گھر چھوڑتا ہے اچانک محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کے سالوں کا کچھ بھی بندوبست نہیں کیا ہوا ہے، اور وہ جلدی جلدی کچھ روپیہ بچانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس دوران ان کے اپنے ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، نئی ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کندھوں پہ سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو میں کس نوعیت کے اثاثے حاصل کرنے کی صلاح دے سکتا ہوں؟ میری دنیا میں اصل اثاثوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایسی تجارت، وہ بزنس جس میں خود اپنی موجودگی کی ضرورت نہ ہو، یعنی کاروبار میرا ہے مگر اسے دوسرے لوگ چلا رہے ہوں، اگر میں وہاں کام کروں تو یہ کام نہیں ہے، یہ ملازمت ہے۔ نمبر 2، سٹاکس۔ نمبر 3، بانڈز۔ نمبر 4، میوچل فنڈز۔ نمبر 5، آمدنی پیدا کرنے والی جائیداد۔ نمبر 6، نوٹس IOUs۔ نمبر 7، میوزک، تصانیف اور پیٹنٹس پر رائلٹی۔ نمبر 8، کوئی بھی ایسی چیز جو قیمتی ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے، جس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو فوری طور پر قابل فروخت ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرا تعلیم یافتہ ڈیڈ مجھے ہمیشہ ایک مستحکم نوکری ڈھونڈنے کا مشورہ دیتا رہتا، جبکہ میرا امیر باپ ہمیشہ مجھے ایسے اثاثے خریدنے کی صلاح دیتا جو مجھے پسند ہوتے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر یہ اثاثے مجھے پسند نہیں ہوں گے تو میں ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکوں گا۔ میں جائیداد اس لیے خریدتا ہوں کیونکہ مجھے زمین اور تعمیرات پسند ہیں اور ان کے لیے خریداری کرنی مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں سارا دن انہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ جائیداد کے متعلق میرے نظریے کو بدل دیں۔ جن لوگوں کو جائیداد سے نفرت ہے انہیں ہرگز بھی پراپرٹی کا بزنس نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے چھوٹی کمپنیوں کے شیئر خریدنے اچھے لگتے ہیں، خاص طور پر وہ کمپنیاں جنہوں نے کام کی ابھی ابتدا ہی کی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مہم جو ہوں، خطرے مول لیتا ہوں، مستند اور کار آزمودہ نہیں۔ ابتدا میں نے بڑی کمپنیوں میں بھی کام کیا ہے، جیسے سٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا، دی US میرین کور اور زیروکس کارپ۔ ان اداروں میں کام کر کے مجھے دلی خوشی ہوئی اور مجھے آج کل ان کی یاد آتی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اندرونی طور پر میں ان کمپنیوں میں ملازمت کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ میں اداروں کو شروع کرنے والا بندہ ہوں، پرانے اداروں میں کام کرنے والا نہیں۔ چنانچہ میں چھوٹی کمپنیوں کے سٹاکس خریدتا ہوں اور بعض دفعہ خود اپنی کمپنی کھول کر اس کے شیئرز عام پبلک میں فروخت کر دیتا ہوں۔ نئی کمپنیوں کے حصص کی خرید و فروخت میں قسمت پلٹا کھاتی ہے اور مجھے یہ کھیل پسند ہے۔ اکثر لوگ چھوٹی کمپنیوں کے حصص خریدنے سے کتراتے ہیں
وہ اسے رسکی، خطرناک سمجھتے ہیں، اور ایسا ہے بھی، مگر خطرے کا عنصر کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اگر آپ کو اپنے اثاثے پسند ہوں تو، ان کے بارے میں اگر آپ جانتے ہوں تو، اور آپ کو یہ کھیل کھیلنا آتا ہو۔ چھوٹی کمپنیوں کے بارے میں میری حکمت عملی یہ ہے کہ سال کے اندر میں ان کے شیئرز بیچ دیتا ہوں، جبکہ جائیداد کی فروخت کا طریقہ کار میرا یہ ہے کہ پہلے تھوڑے سے کام شروع کیا جائے اور رفتہ رفتہ چھوٹے اثاثوں کے بدلے بڑے اثاثے حاصل کیے جائیں، اور جتنی دیر بھی ممکن ہو گین ٹیکس کی ادائیگی سے بچا جائے۔ اس طرح نرخوں میں ڈرامائی اضافہ ہوتا ہے۔ جائیداد کو عام طور پر میں 7 سال تک اپنے پاس رکھتا ہوں۔ کئی سال تک زیروکس کارپ اور میرین کور میں کام کے دوران میں نے اپنے امیر باپ کی نصیحت پر عمل کیا۔ میں دن کو کام کرتا اور فارغ وقت میں کاروبار کرتا۔ میں اثاثے کے کالم پر خاص طور پر نظر رکھتا۔ میں چھوٹی موٹی جائیداد اور حصص کا کاروبار کرتا۔ امیر ڈیڈ نے ہمیشہ مالی آگہی پر زور دیا تھا۔ جتنا زیادہ مجھے حساب کتاب، نقدی یا روپیہ پیسے کے عمدہ بندوبست کے بارے میں علم ہوگا، اتنا ہی بہتر طور پر میں سرمایہ کاری کے لیے چھان بین کر کے آخر کار اپنی کمپنی کھولنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ میں کسی کو بھی کمپنی بنانے کی صلاح نہیں دوں گا جب تک کہ اس کی اپنی یہ خواہش نہ ہو۔ کمپنیوں کے بارے میں جتنی میری معلومات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو بھی یہ کام شروع کرنے پر مجبور نہ کروں گا۔ بعض اوقات لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور کمپنی بنانے کی سوچتے ہیں۔ اس صورت میں کامیابی کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 میں سے 9 کمپنیاں 5 سال کے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک جو بچتی ہے، ایسی 10 کمپنیوں میں سے بھی 9 آخر کار بند ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اگر واقعی آپ کو کمپنی بنانے کا شوق ہے تو بسم اللہ کریں، وگرنہ دن کو نوکری کریں اور فارغ وقت میں کاروبار۔ جب میں اپنے بزنس، اپنے کاروبار کا کہتا ہوں تو اس سے میرا مطلب ہے اپنے اثاثوں کے کالم کو مستحکم بنانا۔ ایک دفعہ جب $1 اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے باہر نہ نکلنے دو۔ اسے اس طرح سوچو کہ اگر ایک دفعہ $1 تمہارے اثاثوں میں داخل ہو گیا تو وہ خود مالک بن جاتا ہے۔ روپیہ پیسہ کے بارے میں بہترین بات یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے اور نسلوں تک کام کرتا ہے۔ دن کو نوکری کرو، محنت سے کام کرو، مگر ساتھ ساتھ اپنے اثاثوں کے خانے پر کام کرتے جاؤ۔ جب پیسے کی آمد رفت میں اضافہ ہوتا ہے تو چند گھریلو اشیاء خرید لو۔ سب سے اہم فرق یہ ہے کہ امیر لوگ سامان تعیش سب سے آخر میں خریدتے ہیں اور متوسط طبقے کے لوگ انہیں سب سے پہلے خریدتے ہیں۔ عام طور پر غریب اور درمیانے درجے کے لوگوں کے پاس پیسے آ جائیں تو وہ سامان تعیش جیسے بڑے گھر، گاڑیاں، زیور وغیرہ پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ امیر دکھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مالی امور کے پرانے گھاگ پشتینی امیر پہلے اپنے اثاثوں کے کالم کو بھرتے ہیں اور ان اثاثوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے سامان تعیش خریدتے ہیں۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی اور بچوں کی وراثت کو اس غیر ضروری سامان پر خرچ کرتے ہیں۔ صحیح سامان تعیش ایک انعام ہے جو جائیداد میں بہتری اور سرمایہ کاری کے نتیجے میں آپ کو ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب مجھے اور میری بیوی کو فلیٹوں کی صورت میں فالتو آمدنی ہونے لگی تو اس نے اس پیسے سے مرسڈیز خریدنے کا سوچا۔ اس میں نہ صرف اس نے خطرہ مول لینا تھا بلکہ اسے فالتو کام بھی کرنا پڑتا کیونکہ فلیٹوں کے کرائے سے گاڑی کی قیمت ادا ہوتی، تاہم اسے اس کے لیے 4 سال انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران جائیداد کے حجم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ کرایوں سے اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا کہ کار خریدی جا سکے۔ اور یہ مرسڈیز ایک صحیح نام تھا جو اسے اس لیے ملا کہ اس نے ثابت کر دیا کہ اثاثوں کے خانوں کی نشوونما کیسے کی جاتی ہے۔ اس کی نظر میں اس کار کی دوسری کاروں کی نسبت بہت زیادہ ویلیو تھی، اس لیے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اپنے مالی تدبر کی وجہ سے اس نے یہ کار خریدی۔ اکثر لوگ یوں کرتے ہیں کہ اچانک باہر جاتے ہیں اور نئی گاڑی یا کوئی اور سامان تعیش قسطوں پر حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ حالات کی یکسانیت سے بور تھے اور انہیں نیا کھلونا درکار تھا۔ اس طرح قسطوں پر کوئی بھی چیز حاصل کرنا بعد ازاں پچھتاوے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ ماہانہ قسط کی لگاتار ادائیگی رفتہ رفتہ ایک ذہنی الجھن بن جاتی ہے۔ سوچ بچار کے بعد جب تم سرمایہ کاری کر لیتے ہو یا اپنا کاروبار شروع کرتے ہو تو اب تم جادوئی چھڑی گھمانے والے ہو جو امیروں کا اہم ترین راز ہے اور جس کے باعث وہ ارد گرد کے لوگ اس سے بہت جلد آگے نکل جاتے ہیں۔ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے انہوں نے سخت محنت کے بعد وقت نکالا ہے تو آخر کار انہیں انعام ملنا ہی ہوتا ہے۔ ٹیکسوں کی تاریخ اور کارپوریشنوں کی قوت۔ مجھے یاد ہے کہ سکول کے دوران ہمیں رابن ہڈ کی کہانی سنائی جاتی تھی۔ میرے استاد کے مطابق یہ ایک رومانوی ہیرو کی عجیب و غریب داستان تھی، ایک ایسے ڈاکو کی کہانی جو امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں میں بانٹتا تھا۔ امیر ڈیڈ کے خیال میں رابن ہڈ ہیرو نہیں تھا
वो उसे एक फ्रॉड कहता था। मुद्दत हुई रॉबिन हुड का खात्मा हो गया, मगर उसके पैरोकार आज भी मौजूद हैं। मुतअद्दिद बार लोगों को मैं ये कहते हुए सुनता हूं, अमीर लोग उनके लिए अदायगी क्यों नहीं करते, या ये कि अमीरों को ज्यादा टैक्स अदा करना चाहिए ताकि गरीबों का भला हो। रॉबिन हुड का यही तरीक़ाकार, अमीरों से छीनो और गरीबों का पेट भरो, गरीब लोगों के लिए जिंदगी ज्यादा तकलीफ दे और जरर रसां है। मुतवस्सित तबका इसलिए टैक्सों के जाल में जकड़ा हुआ है कि रॉबिन हुड का असूल कार फरमा है। हकीकत यह है कि अमीर कोई टैक्स अदा नहीं करते। ये मुतवस्सित तबका, खास तौर पर पढ़ा लिखा जो ज्यादा पैसे कमाता है, वो वाला तबका टैक्स अदा करता है और गरीबों की परवरिश करता है। और ये समझने के लिए कि ये सब कुछ कैसे होता है, हमें तारीखी पस मंजर में जाना होगा। हमें टैक्सों की तारीख पर नजर रखनी होगी। मेरा पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता बाप तालीम की तारीख का तो माहिर था, मगर मेरा दौलतमंद डैड टैक्सों की तारीख पर पूरा अबूर रखता था। अमीर डैड ने मुझे और माइक को बताया था कि शुरू में इंग्लिस्तान और अमेरिका में टैक्सों का वजूद नहीं था। सिर्फ जंग के दौरान मामूली सी रकम आर्जी तौर पर टैक्सों की मद में वसूल की जाती थी। बादशाह या सदर या वजीर आजम ऐलान करता था कि हर शख्स को इतनी अदायगी करनी होगी। बरतानिया में नेपोलियन से जंगों के दौरान 1799 से 1816 तक टैक्स अदा किया गया। अमेरिका में खाना जंगी के दौरान 1861 से 1865 के दौरान टैक्स लिया जाता रहा। 1874 में बरतानिया ने अपने अवाम पर मुस्तकिल टैक्स आयद कर दिया और आइन में 16वीं तरमीम के बाद 1913 में ये टैक्स लागू हुआ। एक वक्त था कि अमेरिकी टैक्स के मुखालिफ थे। बोस्टन की बंदरगाह में जो हादसा हुआ चाय पर इजाफी टैक्स आयद करने की वजह से हुआ, जिसे बोस्टन हार्बर टी के नाम से याद किया जाता है और जिसकी बदौलत अमेरिका की जंग आजादी का आगाज हुआ था। आम शहरियों को इनकम टैक्स अदायगी के लिए कायल करने में 50 साल का अरसा लगा। इन तारीखी अहमियत की हामिल तारीखों से ये पता चलता है कि इब्तदा में दोनों टैक्स यानी वार टैक्स और इनकम टैक्स सिर्फ अमीरों पर लागू किए गए, और यही नुक्ता मेरे अमीर डैड मुझे और माइक को समझाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि रफ्ता रफ्ता टैक्स के तस्वुर की आम आवाम में तशहीर की गई और आवाम की अक्सरियत ने इसे कबूल कर लिया। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों से ये कहा गया कि टैक्स के जरिए अमीरों को सजा दी जा रही है। इस तरह ज्यादातर लोगों ने इस करारदाद के हक में वोट डाले और ये आइन का हिस्सा बन गई। अगरचे इस कानून को दौलतमंदों के लत्ते लेने के लिए बनाया गया था, मगर हुआ ये कि वही लोग यानी गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग जिन्होंने इसके हक में वोट डाले थे, वो ही इस कानून की गिरफ्त में आए। एक दफा जब हुकूमत को माल मुफ्त का चस्का लगा तो उसकी भूख में और इजाफा हो गया। अमीर डैड ने कहा था, मैं और तुम्हारा डैड एक दूसरे के मुतसादम हैं। वो हुकूमती पुर्जा है और मैं सरमायादार हूं। दोनों को अदायगी होती है, मगर हमारी कामयाबी के नाप तोल का मयार मुतजाद तर्ज अमल पर है। उसे इसलिए अदायगी होती है कि वो लोगों को मुलाजिम रखे। जितने ज्यादा वो पैसे खर्च करता है उतने ही वो मुलाजिम रख सकता है, और उसकी तंजीम इसी हिसाब से वुसअत इख्तियार करती है। हुकूमत में जिसका महकमा ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही उसकी इज्जत होगी। दूसरी तरफ मेरे इदारे में जितने कम लोग मैं मुलाजिम रखता हूं उतना ही ज्यादा पैसा बचाता हूं और उतना ही ज्यादा सरमायाकार मुझे इज्जत देते हैं। इसलिए मैं हुकूमत के लोगों को नापसंद करता हूं। आम ताजर पेशा हजरात से उनके नजरियात बहुत मुख्तलिफ हैं। जो हुकूमत की इंतजामिया में वुसअत होगी उसी हिसाब से हुकूमत के अखराजात में इजाफा होगा और टैक्सों की शरह में इजाफा करके ये घाटा पूरा किया जाएगा। मेरा तालीम याफ्ता बाप कहा करता था कि हुकूमत को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वो जॉन एफ कैनेडी और उसके अमन दस्तों को बहुत पसंद किया करता था। उसे ये ख्याल बहुत अच्छा लगता था कि वो और मेरी माँ अमन फौज के लिए काम करते और उन दोस्तों के हमरा थाईलैंड और फिलिपाइन और मलेशिया जाने के लिए उन्होंने रजाकाराना तौर पर खुद को पेश भी किया था। वो हमेशा फंड्स को बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता, यानी महकमा तालीम में और अमन फौज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुलाजिम रखे। जब मैं 10 साल का था तो अमीर डैड को ये कहते सुना कि हुकूमत के मुलाजमीन सुस्तुल वजूद डाकुओं का जत्था हैं, जबकि मेरा गरीब डैड कहता था
कि उमरा लालची और धोखेबाज होते हैं और उनसे हर सूरत ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करना चाहिए। दोनों तरफ मजबूत दलाइल थे। बहुत मुश्किल था कि इलाके के सबसे बड़े सरमायादार की मुलाजमत से फारिग होकर जब घर वापस लौटे, जहां दूसरा बाप एक मुमताज हुकूमती रहनुमा था, ये जानना बहुत कठिन था कि इनमें से कौन सही था और कौन गलत। ताहम आप जब टैक्सों की तारीख का मुताला करते हैं तो निहायत दिलचस्प पस मंजर सामने आता है। जैसा कि मैंने कहा कि टैक्सों के कानून की मंजूरी इसी सूरत में मुमकिन थी क्योंकि अवाम रॉबिन हुड की माली थ्योरी पर यकीन रखते थे, जिसकी रूह से दौलत को अमीरों से छीन कर गरीबों को देना होता था। मगर पेचीदगी ऐसे पैदा हुई कि हुकूमत की लालच और भूख में इजाफा होता चला गया और जल्द ही उन्होंने ये कानून अमीरों के अलावा मुतवस्सित तबके के लिए लागू कर दिया और रफ्ता रफ्ता गरीब भी इस जाल में फंस गए। दूसरी तरफ अमीरों को मौका हाथ लगा। उनके अपने असूल होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमीरों को कारपोरेशनों के बारे में इल्म था और ये उस जमाने से मकबूल थी जब बादबानी जहाज चला करते थे। उन दिनों उमरा कारपोरेशनों को बतौर हथियार इस्तेमाल करते थे ताकि हर सफर के असासों को कम अज कम खतरा लाहक हो। वो अपने सरमाए से एक कारपोरेशन बनाकर बहरी सफर के लिए माली मुआवनत मुहैया करते। कारपोरेशन बाद में मल्लाहों को भर्ती करती ताकि वो नई दुनिया जाकर खजाना तलाश करते। अगर जहाज गर्क होता तो मल्लाह भी साथ ही जिंदगी उसे हाथ धो बैठते, जिसकी उन्होंने इस खास सफर के लिए सरमायाकारी की थी। कारपोरेशनों के कानूनी निजाम की ताकत का दौलतमंदों को बखूबी इल्म होता है। इस वजह से वो गरीबों और मुतवस्सित तबकों से ज्यादा फायदे में रहते हैं। दो बापों की तालीम के सबब, जिनमें एक इश्तराकी नजरियात का हामिल था और दूसरा सरमायादार, मैंने जल्द अंदाजा लगा लिया कि सरमायादारी की सोच माली लिहाज से मुझे ज्यादा पसंद है। ऐसा महसूस होता था कि इश्तराकी जहन के लोग आखिर में खुद अपने लिए खतरनाक बन जाते हैं और खुद को वाजिब सजा गर्दानने लगते हैं क्योंकि उनमें माली तरबियत की कमी होती है। खा अवाम किसी भी तरीके से दौलतमंदों से रुपया हथियाने की कोशिश करते, आखिर में जीत उन्हीं अमीरों की होती। जैसा कि मैंने अभी बताया कि शुरू में टैक्स अमीरों पर आयद किए गए मगर जद मुतवस्सित तबके पर पड़ी और बिल आखिर वो गिरफ्त में आए। उमरा ने साहिब अदराक लोगों को भी फरेब दिया क्योंकि उन्हें पैसे की अहमियत के बारे में इल्म था और ये एक ऐसा मजमून था जो निसाब में शामिल नहीं था। अमीरों ने अहले इल्म को कैसे शिकस्त दी? एक दफा अमीरों पर जब टैक्स आयद हो गया तो रुपया पैसा हुकूमत की तिजोरियों में जाना शुरू हो गया। शुरू में लोग खुश थे, हुकूमत के मुलाजमीन को अदायगी हुई और अमीरों को भी। हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, मुलाजमतों का कोटा बढ़ा और पेंशन मुकर्रर हुई। अमीरों को अदायगी इस तरह नहीं हुई कि उन्हें हुकूमती ठेके मिले और उनकी फैक्ट्रियों में काम में इजाफा हुआ। हुकूमत रुपए का एक अंबार बन गई, मगर सवाल ये था कि अब रकम को कंट्रोल कैसे किया जाए। दर हकीकत इसमें गर्दिश, रीसर्कुलेशन मादूम हो जाती है। दूसरे मानों में हुकूमत की पॉलिसी ये है कि अगर आप कोई सरकारी अहलकार हैं तो आप ज्यादा पैसा वसूल करने से बचेंगे, क्योंकि अगर मुकर्रर करदा वक्त के अंदर वसूल करदा फंड्स को खर्च करने में आप नाकाम रहे तो अगले माली साल में ये रकम खुद ब खुद कम हो जाएगी। हर सूरत में तुम्हारी नेक नामी और अहलियत में फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ कारोबारी लोगों के पास ज्यादा रुपया उन्हें इनाम का वाजिब करार देता है और उनकी काबिलियत को सराहा जाता है। इस तरह हुकूमत के अखराजात में इजाफा होगा और जब अखराजात बढ़ेंगे तो रुपए की जरूरत पैदा होगी। अमीरों पर टैक्स आयद करने की ये जरूरत पूरी ना होती थी, चुनाचे मुतवस्सित तबके को भी टैक्स दहिंदगान के गिरोह में शामिल किया गया। अमीरों ने इस टैक्स से बचने के लिए कॉरपोरेशंस की छतर छांव तले पनाह ली, क्योंकि कॉरपोरेशन अमीर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। मगर बहुत से लोग जिन्हें कभी भी कॉरपोरेशन बनाने का इत्तफाक नहीं हुआ, ये नहीं जानते कि कॉरपोरेशन कोई ठोस चीज नहीं है। ये बस एक फाइल होती है जिसमें चंद एक कानूनी दस्तावेजात होती हैं जो किसी अटॉर्नी के दफ्तर में पड़ी रहती हैं और ये किसी रियासती सरकारी एजेंसी के यहाँ रजिस्टर्ड होती हैं। ये कोई बड़ी इमारत नहीं होती जिसके माथे पर जली हरूफ में कॉरपोरेशन का नाम लिखा गया हो, ना ही ये कोई फैक्ट्री होती है, ना ही ये चंद लोगों का ग्रुप। ये महज एक कानूनी दस्तावेज होती है जो एक कानूनी जिस्म को रूह के बिना जन्म देती है। इस तरह अमीरों की दौलत को एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। एक दफा फिर कॉरपोरेशनें मकबूल हो गई।
जब हुकूमत के इनकम टैक्स के कवानीन लागू हुए, क्योंकि कारपोरेशन पर आयद इनकम टैक्स की शरह आम इनकम टैक्स की शरह से कम थी, इलावा अज़ीं कारपोरेशनों के इनकम टैक्स की रकम से कुछ अखराजात की इजाज़त थी। जिनके पास है और जो दही दस्त हैं, उनके दरमियान जंग सैकड़ों सालों से जारी है। एक तरफ वो लोग हैं जो अमीरों से छीनना चाहते हैं और उनके बिलमुकाबिर हैं अमीर, और ये लड़ाई हर उस जगह जहां ये कवानीन बनाए जाते हैं शुरू हो जाती है और हमेशा चलती रहती है। मुसीबत ये है कि जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं। ये वो लोग हैं जो सुबह सवेरे बाकायदगी से उठते हैं, काम पर जाते हैं और टैक्स अदा करते हैं। अगर इन्हें इल्म होता कि अमीर लोग किस तरह खेल खेलते हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाते, एक दिन वो भी माली लिहाज से खुद मुख्तार हो जाते। इसलिए जब कभी मैं वालिदैन को ये नसीहत करते देखता हूँ कि बच्चों स्कूल जाओ, दिल लगा कर पढ़ो, तो मैं सहम जाता हूँ। एक ऐसा नौकरी पेशा जिसकी नौकरी मुस्तहकम है मगर उसे माली मामलात का शऊर नहीं, जल्द ही वो पिट जाएगा। एक आम अमरीकी शहरी साल में 5-6 माह सिर्फ हुकूमत के लिए काम करता है ताकि टैक्स के वाजिबात अदा कर सके। मेरे ख्याल में ये अरसा जरूरत से ज्यादा तवील है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा हुकूमत को अदायगी करोगे। इसलिए मुझे यकीन है जो लोग इस ख्याल के तहत कि अमीरों से दौलत छीन कर गरीबों की झोलियां भरो, टैक्स के कानून के हक में वोट डाले, बिलाखिर वही इसका शिकार हुए। जब कभी लोग दौलतमंदों को सजा देना चाहते हैं तो वो चुपचाप तमाशा नहीं करते बल्कि जवाबी वार करते हैं। उनके पास दौलत होती है, ताकत होती है और इरादा, वो हालात को बदलने पर कादिर हैं। वो चुपचाप बैठकर ज्यादा टैक्स अदा नहीं करते, वो टैक्सों के बोझ को कम करने के मुख्तलिफ तरीके ईजाद करते हैं। वो बेहतरीन वकीलों और हिसाबदानों की खिदमात हासिल करते हैं और सियासतदानों पर दबाव डालकर कवानीन बदलवा देते हैं या उनमें कोई दर्ज, कोई सुकम या बचने की कोई सूरत रखवा लेते हैं। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका का टैक्स कोड कई और तरीकों से भी टैक्स में छूट देता है। ये तरीके उन तरीकों से मुताल्लिक मालूमात तो हर एक के लिए दस्तयाब है मगर सिर्फ अमीर लोग ही इनकी खोज करते हैं और इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि उन्हें अपने कारोबार की फिक्र होती है, अपने पैसे को बचाने की जस्तजू होती है। मिसाल के तौर पर एक कोड है 1031 जो एक मुअम्मा है। ये इंटरनल रेवेन्यू कोड का एक सेक्शन है जो एक बेचने वाले को जायदाद पर टैक्स की अदायगी में एक छूट देता है जो वो एक ज्यादा महंगी जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए रद्दो बदल के तहत ज्यादा मुनाफे के हसूल के लिए फरोख्त करता है। सिर्फ जायदाद ही एक ऐसा जरिया है जहां यह फायदा मुमकिन है। जो आप फायदा हासिल करते हैं और महंगी से महंगी जायदाद हासिल करते जाते हैं, आप पर टैक्स आयद ना होगा ताकि आप खुद को दिवालिया करार दे दें। जो लोग टैक्स की सहूलत से फायदा नहीं उठाते जो कानूनी तौर पर इन्हें हासिल है, वो अपने असासों के खाने को भरने में समझिए सुस्त वाक़े हुए हैं क्योंकि ये एक सुनहरी मौका है जो कानूनी तौर पर उनकी दस्तरस में है। गरीबों और मुतवस्सित तबके के जराए महदूद होते हैं, मुतबादिल लाएअमल इख्तियार करने की उनमें सकत नहीं होती। वो उस वक्त भी चुप रहते हैं जब हुकूमत बेरहमी से उनके बाजुओं में वाजिबात की सोइयां घुसेड़ कर उनके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ने में मसरूफ होती है। मुझे ये देखकर अफसोस होता है कि लोगों की एक कसीर तादाद जरूरत से ज्यादा टैक्स अदा कर रही है। जो टैक्स में तखफीफ नहीं करवाते वो दरअसल हुकूमत से डरे हुए हैं। मुझे भी मालूम है कि जो इनकम टैक्स वसूल करने आता है वो कितना जालिम, जाबिर और कठोर दिल होता है। मुझे ऐसे दोस्तों के बारे में इल्म है जिन्होंने इन आदमखोर इफरीतों के डर से अपने कारोबार तक ठप कर लिए और कंगाल होकर बैठ गए। हालांकि गलती हुकूमत की थी, मुझे इसका एहसास है, मगर जनवरी से मई के वस्त तक काम करके हुकूमत का पेट भरना ताकि इस डर से निजात मिल जाए, ये एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने के मुतरादिफ है। मेरे गरीब बाप ने आगे से कभी मुकाबला नहीं किया था और चुप करके बैठ गया था। दूसरी तरफ मेरे अमीर बाप ने भी ऐसे ही किया, मगर वो इस खेल में उनसे 2 कदम आगे था। उसने कारपोरेशनें बना ली जो अमीरों का सबसे बड़ा गुर है। आपको याद होगा अमीर बाप से जो मैंने पहला सबक लिया था वो कौन सा सीखा था? मैं तब छोटा सा लड़का था जो बैठकर इंतजार करता कि कब वो मेरे साथ बात करेंगे। मैं अमूमन उनके दफ्तर में बैठकर उनका इंतजार करता और वो जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते। वो चाहते थे कि मैं उसकी ताकत को महसूस करूं क्योंकि एक दिन मुझे भी
یہ طاقت حاصل کرنا تھی۔ جتنے سال میں نے ان سے پڑھا سیکھا، اس نے مجھے یہی احساس دلایا کہ علم طاقت ہے، اور جب روپیہ پیسہ آتا ہے تو اس کے ساتھ طاقت بھی آتی ہے، اور اسے قابو کرنے اور بڑھانے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر تمہیں علم نہ ہو تو دنیا فٹ بال کی طرح تمہیں ادھر سے ادھر لڑکا دیتی ہے۔ امیر ڈیڈ نے مجھے اور مائک کو بار بار یہ یاد دہانی کرائی کہ سب سے بڑا ستم شعار نہ مالک ہے نہ سپروائزر، بلکہ انکم ٹیکس کا افسر ہے، اور اگر تم نے اسے ذرا سی بھی ڈھیل دی تو یہ تم سے آخری پائی تک وصول کر لے گا۔ پیسے کے لیے کام کرنے کی بجائے پیسے سے کام لینے کے سلسلے میں پہلا سبق اس طاقت کے بارے میں ہے۔ اگر تم پیسے کے لیے کام کرتے ہو تو یہ طاقت اپنے مالک کو سونپ دیتے ہو، اگر پیسے سے کام لیتے ہو تو یہ طاقت تمہارے اپنے پاس ہوتی ہے۔ جب ہمیں پیسے سے کام لینے کے بارے میں واقفیت حاصل ہو گئی تو اگلا قدم یہ تھا کہ مالی معاملات میں ہوشیاری سے کام لیں، اور کسی بھی اینٹھے خواہ کو اجازت نہ دیں کہ وہ خام خواہ میں پریشان کرے۔ تمہیں قانون کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور نظام کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے۔ اگر تم اس معاملے میں کورے ہو تو پھر ہر کوئی تم پر روب جھاڑے گا، اگر حالات سے بخوبی آگاہ ہیں تو پھر مقابلہ کرنے کے اہل ہوں گے۔ اس لیے ہمارا امیر ڈیڈ منہ مانگے پیسے دے کر اچھے سے اچھے اٹارنی اور اچھے سے اچھے حساب دانوں کو اپنے پاس ملازم رکھتا تھا۔ انہیں حکومت کی نسبت کم معاوضہ دینا پڑتا تھا۔ بہترین سبق جو اس نے مجھے دیا اور میں نے زندگی بھر یاد رکھا وہ یہ تھا، ہوشیار بنو اور پھر کوئی بھی تمہیں اپنی مرضی کے مطابق چلا نہیں سکے گا۔ اسے قانون کے بارے میں علم تھا کیونکہ وہ امن پسند شہری تھا۔ تم اگر جانتے ہو کہ تم سچائی پر ہو تو مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹنا، حتیٰ کہ تمہیں رابن ہوڈ اور اس کے گروہ ہی سے کیوں نہ لڑنا پڑ جائے۔ میرا پڑھا لکھا باپ ہمیشہ کسی کارپوریشن میں مستحکم ملازمت حاصل کرنے کا مشورہ دیتا، اور وہ مجھے محنت سے کام کرنے کے فائدے گنواتا کہ کس طرح رفتہ رفتہ میں ترقی کرتا جاؤں گا۔ میں اسے یہ بات سمجھانے سے قاصر رہا کہ کسی کارپوریشن میں ملازمت کر کے اور مالک سے تنخواہ کا چیک وصول کر کے میری وہی حالت ہے جو ایک گائے کی ہوتی ہے جسے دودھ دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ جب میں نے یہ بات امیر ڈیڈ کو بتائی تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ترقی کی سیڑھی پر چڑھنے کی بجائے سیڑھی پر ہی قبضہ کر لو۔ جب میں چھوٹا تھا تو کارپوریشن بنانے کا مطلب نہیں جانتا تھا، مجھے یہ ناممکن دکھائی دیتا تھا، اس سے مجھے خوف آتا تھا۔ اس بارے میں سوچ کر عجیب سے ہیجان میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ تاہم مجھے یقین نہ تھا کہ ایک دن میری اپنی کارپوریشن ہوگی اور دوسرے لوگ میرے لیے کام کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر امیر ڈیڈ میری مدد نہ کرتا تو میں پڑھے لکھے ڈیڈ کے مشورے پر عمل کرتا۔ کارپوریشن کے بارے میں اس کے یہ ہلکے پھلکے اشارے ہی تھے جنہوں نے اس خیال کو میرے دل سے مٹنے نہ دیا کہ ایک دن میں اپنی کارپوریشن بناؤں گا اور نوکری نہیں کروں گا۔ 15 سال کی عمر تک مجھے یقین واثق تھا کہ میں نے پڑھے لکھے ڈیڈ کے مشورے پر نہیں چلنا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا، مگر میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے ہم جماعتوں کے راستے کو اختیار نہیں کروں گا، اور اسی ایک فیصلے نے میری زندگی بدل دی۔ جب میں 20 سال کا ہوا تو دولت مند ڈیڈی کی نصیحت مجھ پر زیادہ واضح ہوئی۔ میں نے حال ہی میں میرین کور کی نوکری چھوڑ کر زیروکس کارپ کی نوکری شروع کی تھی۔ میں خاصے پیسے کما رہا تھا، مگر ہر دفعہ تنخواہ کا چیک دیکھ کر مجھے مایوسی ہوتی۔ خاصی تنخواہ کٹوتی میں چلی جاتی، اور جب میں زیادہ کام کرتا تو اسی حساب سے کٹوتی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ جب تھوڑا کامیاب ہوا تو مالکوں نے میری ترقی اور تنخواہ میں اضافے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ مجھے خوشی ہوئی، مگر بار بار مجھے میرے کانوں میں امیر ڈیڈ کے الفاظ سنائی دیتے، تم کس کے لیے کام کر رہے ہو، کسے امیر بنا رہے ہو۔ 1974 میں جب میں ہنوز زیروکس میں ملازم تھا، میں نے اپنی پہلی کارپوریشن بنائی اور اس کے لیے اپنا کام شروع کر دیا۔ میرے اثاثے کے کالم میں چند اثاثے جمع ہو چکے تھے۔ اب میں نے انہیں وسعت دینے کا فیصلہ کیا۔ تنخواہ میں ہر ماہ کٹوتی نے میرے امیر ڈیڈ کی اس بات کو سچ ثابت کر دیا کہ حکومت کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، اور اگر میں پڑھے لکھے باپ کی نصیحت پر چلتا رہا تو میرا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ بہت سے مالکان کا خیال ہے کہ اپنے ملازمین کو اگر وہ ذاتی کام کرنے کی صلاح دیں تو ان کے کاروبار پر برا اثر پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے سچ ہو، مگر میرا معاملہ یہ تھا کہ اپنا کاروبار شروع کرنے اور اثاثے بنانے سے میری ملازمت میں بہتری ہوئی۔ اب میرے سامنے نصب العین تھا، مقصد تھا۔ میں وقت سے پہلے کام پر جاتا، دیر تک کام کرتا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے بناؤں، تاکہ میں جائیداد خریدنے کے قابل ہو جاؤں۔
جوں جوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ خوشحالی میرے دروازے پر دستک دے رہی ہے، میں زیادہ سے زیادہ زیروکس مشینیں فروخت کرنے لگا۔ مشینیں زیادہ بکیں تو اسی حساب سے میرے پاس پیسہ بھی زیادہ آیا، تاہم اسی حساب سے میری تنخواہ سے کٹوتیاں بھی بڑھی۔ میں خوش تھا، میں ملازمت کے جھنجٹ سے جلد از جلد آزاد ہونا چاہتا تھا۔ میں زیادہ محنت کر رہا تھا۔ 1978 میں میرا شمار اونچے درجے کے 5 سیلز مینوں میں ہونے لگا اور ان میں بھی میں ہمیشہ اول نمبر پر ہوتا۔ میں جلد از جلد اس ریٹ ریس سے نکلنا چاہتا تھا۔ 3 سال سے بھی کم عرصے میں اپنی چھوٹی سی کارپوریشن سے تنخواہ سے زیادہ پیسے بنانے لگا۔ میری یہ کارپوریشن جائیداد کی خرید و فروخت کی ایک کمپنی تھی اور یہ روپیہ جو میں جائیداد کے کاروبار سے کما رہا تھا یہ میرے اثاثے کے خانے کے کالم کو شو کر رہا تھا۔ وہ روپیہ جو میرے لیے کام کر رہا تھا، اس کے لیے مجھے دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو زیروکس مشینیں خریدنے پر قائل نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے امیر ڈیڈ کی نصیحت کتنی کارآمد تھی۔ جلد ہی میری جائیدادوں سے نقدی کی ترسیل کیش فلو اتنی زیادہ ہو گئی کہ میری کمپنی نے مجھے پہلی بار کار پورشے خرید کر دی۔ میرے ساتھی سیلز مینوں کو یقین تھا کہ میں اپنی کمیشن خرچ کر رہا تھا۔ میں اپنی کمیشن خرچ نہیں کر رہا تھا، میں اپنی کمیشن کو اثاثوں کے کھاتے میں ڈال رہا تھا۔ میرا مزید روپیہ بنانے میں لگاتار مصروف تھا۔ میرے اثاثوں کا ہر ڈالر محنت سے کام کر رہا تھا تاکہ مزید ملازم حاصل کیے جا سکیں اور ٹیکس کی رقم سے مالک کو ایک نئی پورشے کار دلائی جا سکے۔ میں نے زیروکس کے لیے زیادہ محنت سے کام شروع کیا۔ میرا منصوبہ کامیاب رہا اور اس کا ثبوت میری پورشے کار تھی۔ اس سبق کو بروئے کار لا کر جو میں نے اپنے امیر ڈیڈ سے حاصل کیا تھا، میں جلد ہی اس ریٹ ریس یعنی ملازمت کے چکر سے نکل آیا۔ میں صرف اس لیے ایسا کرنے کے قابل ہو پایا کہ میرے پاس مضبوط مالی سوجھ بوجھ تھی، جسے میں فائنانشل آئی کیو کہتا ہوں، اور اگر میں اس سے محروم رہتا تو شاید کبھی بھی مالی لحاظ سے میں خود مختار نہ ہو پاتا۔ میں اب لیکچروں سے دوسروں کو اقتصادی تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہوں اور ذاتی تجربات کو ان سے شیئر کرتا ہوں۔ مجھے پڑھانا اچھا لگتا ہے۔ جب میں لیکچر دیتا ہوں تو میں لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ مالی آئی کیو، فائنینشل آئی کیو کی بنیاد مہارت کے 4 دائروں، 4 حلقوں پر محیط ہے۔ پہلی چیز ہے حساب کتاب۔ اسے میں مالیاتی تعلیم کا نام دیتا ہوں۔ یہ ایک بہترین خوبی ہے جس کو بروئے کار لا کر کوئی بھی شخص اپنی کاروباری سلطنت کھڑی کر سکتا ہے۔ جتنا پیسہ تمہارے پاس ہوگا اس کے حساب کتاب میں تمہیں اتنی ہی باریک بینی کی ضرورت ہوگی، نہیں تو سب کی یہ کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ دماغ کا بایاں نصف حصہ، جسے ماہرین نفسیات لیفٹ برین کہتے ہیں، وہ اس تفصیل کے لیے ذمہ دار ہے۔ مالیاتی تعلیم کی بدولت آپ مالی سٹیٹمنٹوں کو پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس خوبی کی مدد سے آپ کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے اس کے مضبوط اور کمزور پہلوؤں سے آگہی حاصل کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، سرمایہ کاری۔ یہ پیسے سے پیسہ بنانے کا علم ہے۔ اس کے لیے حکمت عملیوں اور فارمولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کام دماغ کا دایاں نصف حصہ کرتا ہے، جسے ماہرین نفسیات رائٹ برین کا نام دیتے ہیں، جو تخلیقی صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 3، مارکیٹ کی پوزیشن کو سمجھنا۔ یہ ضرورت اور ایجاد یا فراہمی کا علم ہے۔ اس کے لیے مارکیٹ کے تکنیکی رجحانات کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے، جو جذبات کے سہارے چلتی ہے۔ 1996 کی کرسمس کے دوران ٹکل می ایلمو ڈال کی لاتعداد فروخت تکنیکی اور جذباتی تصویر کی بہترین مثال ہے، جس سے مارکیٹ میں تیزی آئی۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی سرمایہ کاری کے لیے بنیادی اقتصادی حس مارکیٹ کی موجودہ حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ سرمایہ کاری مستحسن ہے یا نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سرمایہ کاری اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بچوں کو نہیں بتانا چاہیے، یا بچوں کو بتانا بیکار ہوگا کیونکہ یہ ان کے سروں پر سے گزر جائے گی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ بچے جبلی طور پر اس حقیقت کے آشنا ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو ایلمو ڈال کا علم نہ تھا وہ اسے سیسمی سٹریٹ، امریکہ کا ایک مشہور ٹی وی پروگرام
جس میں جانوروں انسانوں کے دلچسپ خاکے پیش کیے جاتے تھے، اس کا کوئی کردار سمجھ رہے تھے، جسے کرسمس سے پہلے بچوں میں زور و شور سے مشہور کیا گیا۔ ہر بچہ اسے خریدنے کا خواہش مند تھا اور کرسمس کی خریداری کے لیے ہر بچے نے اپنی فہرست میں اسے سر فہرست رکھا تھا۔ بہت سے والدین نے سوچا کہ کمپنی نے شاید قصداً اسے مارکیٹ سے دور رکھا، جبکہ اس کی مشہوری کی مہم زور و شور سے جاری رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ضرورت کے مقابلے میں ایلمو ڈال کی مارکیٹ میں فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف افراد